اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک اور میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہانی نہایت دلچسپ، سبق آموز اور ہماری روزمرہ کی جو روٹین ہے نماز میں اس کے متعلق ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے خیالات سے گھبرائیں مات۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، اس لیے کہ میری نمازیں کس کام کی ہیں۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ الامان تو میرا سجدہ ہی کیا، وہ تو ویسے ہی ٹکرے مار رہا ہوں جیسے۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو، تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت بڑا ناپاک اور بڑا گندا سجدہ ہے، اس لیے میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندا سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ایسا کرو کہ یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ ہونا چاہیے، اور یہ ناپاک سجدہ یہ مجھے ناپاک کے سامنے کر لو۔ وہ صاحب کہنے لگے، توبہ توبہ، آپ کے سامنے کیسے سجدہ کر لوں؟ حضرت نے پھر کیا بات کہی، کیا ہی خوب بات، کہ بس اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ اسی ذات کے لیے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اس سجدہ میں کیسے ہی گندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آ رہے ہوں، لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اسی کے در پر جھکے گی، لہٰذا یہ سجدہ اسی اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اور یہ سبق بھی کہانی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ اور اس طرح کے سبق آموز پیغامات دے سکیں۔ جزاک اللہ۔